أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة صدق الله العظيم. حضرات، ان آیتوں کا درس یہاں میں نے دیا ہے، لیکن اپنے اس ریکارڈ کو پورا کرنے کے لیے بہرحال میں نے اس کو یہاں دینا تھا. اس لحاظ سے اگر آپ کوئی صاحب اس درس میں موجود ہوں تو ان کے لیے دوبارہ ہوگا یہ، لیکن میں اپنے اس معاملے کے سلسلے میں یہ انتخاب میرے میں تھا. اس کی وجہ جو ہے بنیادی طور پر کہ بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے ہم جب اللہ، آخرت، رسول سب پر ایمان لاتے ہیں تو آخر وجہ کیا ہے کہ ہم اس کے مطابق عمل کیوں نہیں کرتے؟ اور یہ ایک قسم کی بعید قسم کی چیز ہے کہ آدمی ایک حقیقت کو تسلیم کرے اور پھر عمل اس کے خلاف کرے. مثلا ایک آدمی یہ سمجھتا ہے کہ فلاں چیز کھانے سے آدمی مر جاتا ہے، مثلا زہر کھانے سے، تو کوئی اس کا باپ، بیٹا، بیوی بڑا ہی اس سے تعلق رکھنے والا کتنی منت سماجت بھی اس کی کرے تو وہ یہ کہے گا تو میرا دشمن ہے. وہ کبھی بھی اس کی بات نہیں مانے گا جب اسے پتہ ہے، اس بات پر یہ یقین ہے کہ تو مجھے مار رہا. آخر یہ وجہ کیا ہے کہ ایک آدمی واقعتاً آخرت پر یقین رکھتے ہوئے، اگر ہے یقین اس کا، اور پھر وہ کام کرتا ہے کہ جو سراسر اس کی آخرت کی تباہی کا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہاں اس میں میرے لیے سخت قسم کی تباہی ہے، سخت قسم کی بربادی ہے، اور وہ کر کے اس پر اثر اس بات کا کوئی نہیں ہوتا، نہ اس کا ہاتھ لرزتا ہے، نہ پاؤں لرزتا ہے، نہ زبان اس کی لرزتی ہے، اس پر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں ہوتا، بلکہ اس کے کان پر جون تک جو ہے وہ نہیں رینگتی کہ اس کا بھی کوئی اثر وہ محسوس کرے جو کچھ آج ہم جس طرح سے کر رہے ہیں. اگر اس بات کو دیکھا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا ایمان جو ہے اس کا تعلق زیادہ تر ہماری زبان کی نوک تک ہے. یہ چیزیں جنہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ آخرت ہے، خدا پوچھے گا، بات ہوگی وہاں، اس معاملے میں پوچھا جائے گا، یہ زبان کی نوک سے نیچے نہیں گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا ہے کہ آخر میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے، بڑا اچھا خوبصورت قرآن پڑھیں گے،
بڑی ملین قسم کی باتیں کریں گے اور وہ دین کے ساتھ بڑے اچھے اس کے واعظ ہوں گے، ساری چیزیں ہوں گی، سنیں گے، سنائیں گے، سب کچھ ہے، لیکن کسی کے بھی گلے کے نیچے تک دین نہیں پہنچے گا۔ اور اس سب کچھ دعووں کے باوجود ایسا ان کا حال ہوگا کہ یہ لفظ وہ ہیں کہ وہ دین سے اس طرح سے باہر نکلے ہوئیں گے جس طرح کہ تیر اپنے کمان سے نکل جاتا ہے، کوئی ان کا اثر اس پر نہیں ہوگا۔ یہ ایک دنیا کی ایک عجیب جیسی ایک بات ہے۔ ہم اگر سوچیں اپنی جگہ پر اور اس پر غور کریں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں ہمیں تنخواہ تب ملے گی کہ ہم یہ ڈیوٹی دیں گے، ہماری نوکری تب برقرار رہے گی کہ ہم یہ ڈیوٹی دیں گے، اور چند روز اگر ہم نہ ڈیوٹی دیں تو ظاہر بات ہے وہ نوکری سے بھی جائیں گے اور باقی بھی مشکلات اس کی آئیں گی۔ اب اس میں ٹائم خواہ کوئی سا بھی ہو، ہمیں سوٹ کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، ہمارے حالات خواہ کیسے کیوں نہ ہو، ہم اٹھ کے چل پڑتے ہیں۔ اور ہم میں سے کوئی اس کو کسی مولوی کے واعظ کی ضرورت نہیں ہوتی کہ حضرت ذرا اٹھیے نہ، جائیے نہ کام پر، بڑا ثواب ہے، بچوں کے لیے روزی کما کے لائیں گے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کسی واعظ کی نصیحت کی ضرورت ہے؟ کوئی بات ہی اس کی نہیں ہے، وہ اٹھتا ہے، خود جاتا ہے، جا کرتا ہے، اسے پتہ ہے یہ نہ کیا تو اس کا انجام اس کے سامنے۔ اگر اسی طرح سے آدمی کو آخرت پر ایسے یقین ہو اور اسے پتہ ہو کہ اس کا انجام یہ ہے، تو وہ کیوں وہ کام کرتا ہے کہ جس میں اس کا انجام جو ہے خراب ہوتا ہے، اس کی آخرت برباد ہوتی ہے، اس کی زندگی ساری تباہ ہوتی ہے۔ لیکن یہ چیزیں جو ہیں بالکل وہ ایک قسم کی کہانیاں بن کر رہ گئی ہمارے لیے۔ جس طرح ہم کسی زمانے کہیں کہ اکبر بادشاہ بڑا طاقتور تھا، بڑا ایسا تھا، بڑا ایسا تھا، ہوگا آج ہماری زندگی پر اس کا کیا اثر ہے؟ حجاج بڑا ظالم تھا، ایسا تھا، ایسا تھا، ایسا تھا، ہوگا ہمارے اوپر اس کا کیا اثر ہے؟ کیونکہ ہم تو اس کے دور میں نہیں ہیں۔ اس کے ظلم اپنی جگہ پر، اس کی قوت، اس کی جبروتی ساری اپنی جگہ پر۔ کیا سوچیں گے کہ خدا اور آخرت کے بارے میں بھی ہمارا حال یہ تو نہیں ہے؟ ہوگی آخرت کس کے لیے ہوگی؟ دوسروں کے لیے ہوگی، ہمارا اس سے کیا تعلق؟ ہوگا خدا طاقتور، پکڑنے والا، سب کچھ غصے والا، ناراض ہونے والا، گرفت کرنے والا، لیکن ہوگا دوسروں کے لیے ہوگا۔ اگر وہ میرے لیے ہے اور یہ آخرت کا تعلق میرے ساتھ ہے تو میں کیسے سمجھتا ہوں کہ پھر میرے اندر وہ کام آئے کہ جو سراسر آخرت کے خلاف ہو، سراسر خدا کی رضا کے خلاف۔ یہ آ کس طرح سے سکتا ہے اگر واقعتاً ایمان ہو؟ اسی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی اب فقہ اسلام کو آپ اپنی جگہ رکھیں، وہ تو دنیا میں کام آتا ہے آدمی کہ مسلمانوں کی لسٹ میں آدمی رہے، لیکن آخرت میں تو دو دو چار کی طرح بات ہوگی۔ اسی بات کو سامنے رکھ کر جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، لا یزنی المومن حین یزنی وہو مومن، ایک شخص اپنے آپ کو مومن کہے اور وہ زنا کرے، کیا یہ ہو سکتا ہے؟ اسی طرح سے فرمایا ایک شخص اپنے آپ کو مومن کہے اور وہ چوری کرے، یہ ہو سکتا ہے؟ ایک شخص اپنے آپ کو مومن کہے اور وہ شراب پیے، یہ ہو سکتا ہے؟ یہ بالکل ایک ہی حدیث ہے جس کے یہ سارے لفظ۔ ایک آدمی مومن بھی ہو اور وہ شرابی بھی ہو، مومن بھی ہو، زانی بھی ہو، مومن بھی ہو، جواری بھی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ دو باتیں بالکل آپس میں متضاد ہیں۔ لیکن آج ہم عملاً ایسے ہیں یا نہیں ہیں کہ ہر وہ بات جو ایمان کے سراسر خلاف ہے وہ ہماری زندگی کے اندر پائی جاتی ہے، اور اس کے باوجود ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ الحمدللہ اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا بظاہر۔ ہم ذرا سی بھی کوئی بات نہیں محسوس کرتے کہ کیا ہوا، ہم نے کوئی غلطی کی، کوئی گناہ ہوا، کوئی قصور ہوا ہم سے، کوئی چیز بھی نہیں، بلکہ کرتے چلے جاتے ہیں مدہوشی میں پڑے ہوئے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی ایک ہی وجہ یہ ہے کہ نہیں ہے یقین ہمارا۔ یہ صرف ایک باتیں ہیں سنی سنائی وہ چل رہی ہیں تو بس وہ ہماری زبان پر آ جاتی ہیں۔ جس معاشرے میں ہم پیدا ہوئے ہیں وہ چونکہ ایک مسلمانوں کا معاشرہ ہے، روایتاً یہ باتیں اس کے اندر چلی آ رہی ہیں، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن ہمارا عمل میں ہر بات نہ صحیح تو میرا خیال ہے 10%، 15% ہماری گفتگو کا جو انداز ہے وہ انکار کرتا ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے۔ وہ صاف طور پر یہ بتاتا ہے کہ اس شخص کا آخرت پر کوئی ایمان نہیں ہے۔ اس کی آنکھیں یہ بات بتاتی ہیں، اس کا دیکھنا اور سننا یہ بتاتا ہے کہ اس شخص کا کون سا آخرت پر ایمان ہے، کیا یہ ایسا ہو سکتا ہے؟
کہ واقعتاً کوئی غیر محرم عورت ہمارے سامنے آئے تو ہماری نظریں نیچے ہوتی، اگر ایمان ہے تو ہوں گی نیچے؟ کیا واقعتاً کوئی ایسی غلط بات ہمارے کانوں میں پڑے اور ہم اس سے اپنے کان پھیر لیتے ہیں، یا ان چیزوں میں ہم لذت محسوس کرتے ہیں کہ جو ان کو خدا اور رسول نے کھلی اپنی بغاوت کا ہے؟ تو یہ چیز جو ہے یہ روایتی قسم کی ہے، یہ تب ہے کہ اس اصل حقیقت کو نہیں سمجھا۔ مکے کے مشرکوں میں یہ تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کا یہ تصور ان کے سامنے رکھا تو انہوں نے انکار ہی کر دیا کہ یہ آخرت ہے ہی کوئی چیز نہیں۔ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ آیتوں کا جو انتخاب میں نے کیا، اس طرح کی بہت سی آیات قرآن کے اندر ہیں۔ قرآن کریم نے اس بات کو ثابت کیا 2 اور 2 4 کی طرح کہ آخرت ہے، ہوگی۔ آخرت کا ہونا یہ کوئی بعید از عقل نہیں ہے، لیکن آخرت کا نہ ہونا یہ بعید از عقل ہے۔ مثلا آپ ذرا غور کریں اس دنیا پر جتنی چیزیں بھی انسان کے علاوہ آپ کو نظر آتی ہیں وہ یہاں پیدا ہوتی ہیں اور ان کی پیدائش کا مقصد یہاں ہی پورا ہو جاتا ہے۔ جب وہ ختم ہوتی ہیں اب اس کے بعد انہیں دوبارہ لانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایک درخت پیدا ہوا، اس نے پھل دے دیا، اس نے ایندھن آپ کو دے دیا، اس نے سایہ آپ کو دے دیا، اب اسے دوبارہ پیدا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اس کو کہ اس نے کوئی غلطی کی یا کچھ کیا۔ ایک جانور نے اپنا مقصد پورا کر دیا اسی دنیا کے اندر، اب آخر میں اسے اٹھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن ایک انسان بذات خود ایک ایسی چیز ہے جس طرح کے عمل یہ کرتا ہے اور ان عمل کے اثرات پیچھے رہتے ہیں، یعنی ایک درخت کا اثر پیچھے نہیں ہے۔ ایک درخت اگر کڑوا ہے یا اس کے اندر کوئی بیماری لگ گئی ہے، وہ اگر کاٹتے ہیں تو پچھلے کسی درخت پر اس کا اثر نہیں پڑے گا، آنے والے درختوں پر اس کا اثر کوئی نہیں پڑے گا۔ لیکن انسان کے اعمال کا اثر یہ دیکھیں کہ پچھلوں سے قبول کرتا ہے اور یعنی پہلوں سے قبول کرتا ہے اور پچھلوں کے لیے اپنا اثر چھوڑتا چلا جاتا ہے۔ وہ مرے ہوئے مدتیں گزر جاتی ہیں، اس کی صدیاں بھی گزر جائیں، لیکن اس کا عمل جو ہے اس دنیا کے اندر باقی رہتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جس شخص کا عمل اس طرح سے باقی رہے، کیا موت کے ساتھ واقعتاً اس کے مر جانے پر سارا قصہ ختم ہو جائے تو کیا اس کے ساتھ یہ انصاف ہوگا انسانیت کے ساتھ کہ اس نے جو کچھ بھی کیا اس کا بدلہ صرف مرنے سے پورا ہو گیا؟ یہ ایک ایسی واضح حقیقت ہے کہ یہاں انسان کی زندگی کا خود یہ واضح طور پر بتاتی ہے کہ غیر متناہی قسم کی ہے۔ اگر حساب کرنا ہے کہ اس کی نیکیوں کا بدلہ دینا ہے، اس کی برائیوں کا بدلہ دینا ہے، تو اس دن یہ بدلہ دیا جا سکتا ہے کہ جس دن اس کے عمل کے کوئی نشان باقی نہ رہے، آئندہ اس کے اثرات نہ ہو، تبھی جا کر نیکی کا یا برائی کا بدلہ دیا جا سکتا ہے۔ پھر آدمی بعض وقت ایک ایسی نیکی کرتا ہے، یہ زندگی اس کی اس بات کی متحمل ہے ہی نہیں کہ اسے اس کا بدلہ دیا جا سکے، یا ایک آدمی ایسی برائی کرتا ہے اس دنیا کے اندر، یہ زندگی اس کی متحمل ہی نہیں ہے اس بات کی کہ اس برائی کا بدلہ اسے اس دنیا کی زندگی میں دیا جائے۔ ایک آدمی 10,000 آدمیوں کو مار دیتا ہے، آپ اسے کتنی دفعہ پھانسی لگائیں گے؟ کیا پھانسی تو وہ ایک ہی لگے گا، ایک دفعہ مرے گا، کیا وہ 10,000 آدمی کا بدلہ چک جائے گا، انصاف ہو جائے گا؟ ظاہر بات ہے کہ آخر خود بخود عقل اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ایک دن ایسا ہونا چاہیے اور ایسی زندگی ہونی چاہیے کہ جس میں واقعتاً 10,000 انسانوں کے قاتل کو 10,000 پوری سزا اسے ملے، یا ایک شخص نے کروڑوں انسانوں کو، لاکھوں انسانوں کو فائدہ پہنچایا ہے اپنی زندگی پر سختیاں جھیل کے، تو اسے پھر اتنی زندگی ملنی چاہیے، ایسی حیثیت ملنی چاہیے کہ وہ سارا فائدہ حاصل کر سکے۔ اور اگر یہ نہ کرے تو یہاں تو پھر ایک ایسی عجیب سی بات لگے گی، ایک آدمی ظلم کرتے کرتے اس نے خوب دنیا میں لوٹا بھی لوگوں کو، مارا بھی لوگوں کو، زیادتیاں بھی کی اور مر گیا، اور ایک آدمی ساری زندگی حق کے لیے لڑتے لڑتے، مار کھاتے کھاتے، سختیاں سہتے سہتے چلا گیا، کہ یہ دونوں برابر ہیں؟ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ قرآن نے بار بار ان کے سامنے رکھا کہ تم اپنی زندگی پر غور کرو، فی انفسکم، سوچو تم، تو تم خود بخود اس بات کے قائل ہوگے کہ یہ زندگی دنیا کی یہ انسان کے اعمال کا بدلہ دے نہیں سکتی، اس کے اندر کوئی وسعت نہیں ہے۔
اب یہ آدمی یہ کہتا ہے جی اس کو لیے مشکل یہ بن جاتی کہ آدمی اٹھے گا کیسے پھر، یعنی تصور یہ ہے کہ اٹھے گا کیسے۔ اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ آدمی ایک ایسی بات کا انکار کرتا ہے اپنے علم کی وجہ سے۔ مثلا اگر مجھے اور آپ کو اٹھانے پڑ جائیں، میں کہوں میں اٹھاؤں گا انسانوں کو دوبارہ، آپ کہیں میں اٹھاؤں گا، تو پھر تو اس بات کا سوال پیدا ہوتا ہے جی کیسے اٹھائے گا جی تو، جب کہ ہڈیاں بھی نہیں رہیں گی، جب گوشت بھی گل سڑ جائے گا، کوئی بظاہر نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا۔ یہ میری اور آپ کی استطاعت پر تو ہو سکتا ہے یہ اعتراض، اور ہے یقیناً، لیکن آپ کس کے بارے میں اعتراض کر رہے ہیں؟ چنانچہ قرآن نے اسے اس انداز سے سامنے رکھ کر ہماری یہ بات کی کہ ایک شخص آخرت کا منکر ہو کس طرح سے سکتا ہے۔ چنانچہ یہاں ایک لفظ ہے قرآن کا بڑا عجیب، فرمایا قتل الانسان ما اکفرہ، مارا جائے یہ انسان، یہ کس قدر حق کا منکر ہے، یا ایسے تباہ ہو جائے یہ انسان، یہ کس قدر حق کا انکار کرتا ہے۔ کیسے کہ انسان اگر اپنی حقیقت پر غور کرے تو اللہ کی بات سے انکار نہیں کر سکتا۔ مثلا ایک آدمی کو بچہ ہے، آپ نے پالا پوسا، آپ غریب تھے، وہ جا کے آپ کی تعلیم و تربیت سے اس کا بڑا اس نے عہدہ کو حاصل کر لیا۔ آپ اگر اس کے پاس پہنچتے ہیں یا کوئی خط دیتے ہیں کسی کو، بھئی اس کا یہ کام کر دے، میں تیرے پالنے والا ہوں، تو وہ دیکھ کر یہ کہے کہ یہ کس کا خط ہے، میں تو اسے نہیں جانتا، آپ بتائیں اس کیا اثر پڑے گا؟ اس آدمی کی زبان پر یہی بات آئے گی کہ وہ وقت ہی نہ ہوتا کہ جب کہ تیرے منہ سے یہ بات نکلتی ظالم کہ تو کہتا ہے تو مجھے نہیں جانتا، جب تیرے پالنے والا کوئی نہیں تھا، تیرے سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا، تجھے یہاں تک پہنچانے والا کوئی نہیں تھا، اس وقت تو میں تھا، تو مجھے جانتا تھا اور میں نے یہ سب کچھ کیا، آج تو اپنے پیروں پہ کھڑا ہوا اور یہ حالت تیری ہوئی، تو مجھے جاننا بھی چھوڑ دیا اور یہ کہا میں جانتے ہی نہیں ہوں۔ یہ بات کم ہے بنسبت اس کے کہ ایک شخص انسان ہوتے ہوئے یہ کہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ وہ دوبارہ اٹھائے گا کیسے۔ یعنی اس نے اپنے آپ پر غور نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ بات کی کہ اٹھائے گا کیسے اللہ۔ چنانچہ سے آگے کہا کہ اگر یہ بات کہتا تو پہلے اسے یہ سوچ لیا ہوتا کہ من ای شیء خلقہ، اے انسان تو نے سوچا ہوتا کہ کس چیز سے تجھے پیدا کیا گیا۔ یہ ایک پیدائش ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی اگر اس بات پر غور کرے تو اسے اپنی حقیقت جو ہے اس پر ہر لحاظ سے واضح ہو جائے گی۔ فرمایا اگر نہیں ہے تو اب ذرا تھوڑی سی تفصیل سے فرمایا من نطفہ، ہم نے نطفے سے انسان تجھے پیدا کیا، اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ نطفہ بھی کیا ہے کہ انتہائی طاقتور خوردبین سے جس جرثومے کو دیکھا جا سکتا ہے، اور صرف وہ ایک نہیں ہے، وہ ایسی دوسرے ایک جرثومے سے مل کر وہاں سے انسان کی ابتدا ہوتی ہے۔ خلقہ، ہم نے یہاں سے پیدا کیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک آدمی جو انسان کی پیدائش کی حقیقت سے واقف نہ ہو، اس سسٹم سے اسے کوئی علم نہ ہو، اور وہ جرثومہ اسے دکھا کر یہ کہیں جی یہ کل عقل والا، فکر والا، دوڑنے والا، چلنے والا، یہ جہاز اڑانے والا، ٹرینیں چلانے والا، یہ زمین میں یہ کرنے والا، وہ کرنے والا، آنکھ ناک کان والا ایسا ہوگا، اور اتنے قد ہوگا، اتنا جسم اس کا ہوگا، ایسی باڈی اس کی ہوگی، یہ ہوگا، تو آپ یہ بتائیں کہ وہ آدمی یہ کہے گا پاگل ہو گیا، یہ ہوگا ایسا؟ اس کے بغیر وہ کیا کہے گا اگر وہ واقف نہیں ہے سسٹم سے؟ لیکن آج ہم سارے مانتے ہیں ٹھیک ہے جی ہماری پیدائش ہوئی اسی طرح سے، اس لیے کہ اس سے ہمارا ایک تعلق ہے، لیکن اگر اس سے الگ کر دیا جائے تو پھر آپ سوچیں کہ کوئی شخص اس کو کس طرح تسلیم کرے۔ اس میں عقل آئے گی، فکر آئے گی، سوجھ بوجھ آئے گی، وہ علمی کارنامے یہ دے گا، دوسرے سائنس کے بڑے کارنامے یہ سر انجام دے گا، دنیا کے اندر یہ کرے گا،
فرمایا خالقہو، ہم نے یہاں سے تمہیں پیدا کیا، اس میں کون سی زندگی تھی اس وقت جب ہم نے پیدا کیا؟ کیسے پیدا کیا؟ فقدرہو، فرمایا ہم نے ایک اندازے کے مطابق تجھے بنایا ہے انسان۔ اندازہ یہ لفظ جو ہے نا، تقدیر، اس قرآن نے بڑی جگہ استعمال کیا انسان کے بارے میں۔ خالق فقدر، پیدا کیا، لیکن ویسے نہیں پیدا کیا کہ جیسا کوئی آئے پیدا ہوتا چلا جائے، نہیں، ہر کے لیے ایک اندازہ ہم نے رکھا۔ آپ اندازے میں یہ دیکھیں کہ اللہ نے ہاتھ دیے تو کیسی مطابقت دی، پیر دیے تو کیسے دیے۔ اگر ایک پیر چھوٹا ہو جاتا، ایک لمبا ہو جاتا، کہ آدمی اس طرح سے آسانی کے ساتھ چل سکتا؟ یا یہ ہڈیوں کا تناسب جو انسان کے جسم کے اندر رکھا گیا ہے، اس میں ذرا سا وہ بگڑ جاتا تو واقعتاً ہو سکتا۔ قدرو، کیسا اندازہ ہے، جہاں چھوٹی ہڈیوں کی ضرورت ہے چھوٹی ہے، آگے بڑی ہڈیوں کی ضرورت ہے تو پھر بڑی شروع ہو جاتی۔ ایسا کیا کہ انسان کے لیے اس کی ساخت مفید ثابت ہوئی، اس کے ناک کہاں ہو، کان کہاں ہو، آنکھ کہاں ہو، زبان کہاں ہو، ہاتھ پیروں کی ساخت اور اس کی حیثیت کیا ہو، یعنی اس کے اندر ہڈیوں کو، پٹھوں کو اور سارے اعصاب کو اس طرح سے جوڑا گیا۔ اور اس کے اوپر قرآن نے ایک لفظ استعمال کیا اس گوشت کے بارے میں، فرمایا ہم نے یوں بناتے بناتے تمہاری ہڈیوں سے فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، ہم نے تمہاری ہڈیوں پر گوشت کو لباس بنا دیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح کہ عام کھلا کپڑا کوئی لے کر ایک کاریگر اسے آدمی جسم کے مطابق بنا دیتا ہے، اسی طرح سے ذرا گوشت کی ساخت کو دیکھو کہ یہ انگلیوں پر جتنی ضرورت تھی اتنا لگا دیا، ہاتھ پر ذرا زیادہ ضرورت تھی تو وہ لگا دیا، پیچھے تک یہ آپ دیکھتے چلے جائیں کہ جتنی ضرورتیں لگا دیا۔ اگر اس گوشت کو تھوڑا سا تبدیل کر دیا جائے، ادھر کا گوشت یہاں آ جائے اور یہاں کا گوشت ادھر چلا جائے، ہاتھ کبھی بھی کام نہیں کر سکے گا۔ یہی ٹانگوں کے گوشت کی تبدیل کر دیا جائے۔ یہ دیکھ لیں کہ انسان کے جسم میں جہاں زیادہ ضرورت تھی وہاں زیادہ لگایا، جہاں کم کی ضرورت تھی تو کم لگایا۔ فقدر، وہ سب کے ساتھ ہم نے ایک اندازے کے مطابق کیا سب کو۔ پھر یہ قدر میں ایک اور بات کو آپ غور فرمائیں، یہ فرمایا کہ ہم نے ہر آدمی کے لیے اس کی زندگی کے بارے میں ایک میدان اس کا مقرر کر دیا، بس اس اندازے کے مطابق چلتے چلتے وہاں جا کر وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسے قرآن نے ایک بڑے پیارے جملے سے بیان کیا، آدمی حیران رہتا ہے کیسا اتنا پیارا جملہ ہے۔ یا ایھا الانسان، اللہ فرماتے ہیں اے انسان، انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، جب تو پیدا ہوا ہم نے اس سے راستہ ایسا مقرر کر دیا کہ تو انہی قدموں پہ چلتے 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 میرے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے گا۔ گویا پیدا ہوتے ہی اس نے سفر آگے شروع کر دیا، اب یہ کبھی واپس نہیں آ سکتا۔ ایک جوان کہے کہ میں بچہ ہو جاؤں اور ایک بوڑھا کہے کہ میں جوان ہو جاؤں، نہیں، اس کا ہر قدم آگے بڑھے گا، یہ پیچھے نہیں جائے گا۔ وہ مانے یا نہ مانے جا رہا ہے آگے۔ آپ میں سے جو لوگ دیہاتوں کی زندگی سے واقف ہیں، کبھی آپ نے یہ منظر دیکھا ہو کہ یہی موسم ہوتا ہے آج کل، بٹیرے بڑے آتے ہیں فصلوں میں، لوگ پکڑنے کے لیے انہیں جاتے ہیں، اس کے لیے طریقہ یہ ہوتا ہے مثلا گندم وغیرہ کی فصل میں وہ آخر سرے پر بڑا سا جال تن دیتے ہیں اور پیچھے کھیت سے وہ ایک رسا لے کے دو آدمی اسے کھینچتے رہتے ہیں اور پیچھے دو تین آدمی ذرا ذرا پتھر آپس میں مارتے رہتے ہیں۔ اس آواز سے بٹیرا چلتے چلتے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، یعنی پیچھے نہیں جاتا، اس آواز سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ خطرہ جو پیچھے آ رہا ہے میں اس سے بچ رہا ہوں، اور آگے نکلتا چلا جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک انسان کا بھی یہی معاملہ ہے، قدم قدم آگے بڑھتے بڑھتے ہو جب بالکل جا کر اس جال میں پہنچتا ہے تب رسا جو ہے ختم ہو جاتا ہے، پتھروں کی آواز ختم ہو جاتی ہے، اس جال کو نیچے دبا کے جو بھی آیا سب کو پکڑ لی۔ اب ان کے جانے کا کوئی وقت نہیں رہتا، بھاگنے کے لیے کوئی راستہ نہیں رہتا،
یہاں سے جو تھوڑا تھوڑا چلا ہے وہ اس نے یہ سمجھا کہ شاید میں بڑا سمجھدار ہوں، دانا ہوں، میں خطرے سے نکل رہا ہوں، حالانکہ وہ بالکل خطرے میں کے اندر ہی چل رہا ہے۔ انسان اپنے ہر قدم پر غور کرے، وہ آگے بڑھ رہا ہے، پیچھے نہیں ہٹ رہا، ایسے منظم طریقے سے آگے چلا جا رہا ہے کہ وہ آخر جا کر ایک دن ایسا ہوگا کہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا، پھر اسے ہوش آئے گی اس بات کی، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقیہ۔ تو دیکھ اپنی پیدائش پر غور کر، ہم نے ایسے تقدیر کے ایسا سسٹم بنایا تیرا، تو بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، اور یہ وہ حال ہے کہ تو پیچھے کبھی بھی نہیں لوٹ سکتا، تیرا منہ آگے ہے، ہر قدم تیرا آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اور ایک دن بالکل اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو جائے گا۔ یا ایسے ایک اور مثال بھی اپنے سامنے رکھیں کہ ہم اس دنیا سے بظاہر جو تھوڑے بہت فائدے اٹھاتے ہیں، ان کے اندر بھی وہ تقدیر بالکل واضح طور پر چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ ہم بظاہر اس ظاہری نفع کو دیکھ لیتے ہیں، لیکن اس کے اندر چھپا ہوا جو خطرہ ہے، جو ہمیں اس تقدیر کی طرف کھینچتا چلا جا رہا ہے، اس پر ہماری نگاہ نہیں جاتی۔ چنانچہ اس کی مثال یہ دیکھیں کہ یہ کبھی مچھلیاں آپ نے کانٹے سے پکڑی ہوں تو وہ چھوٹے سے کانٹے میں کوئی کیڑا شیڑا، کوئی چھوٹی مچھلی لگا کے لوگ دریا میں پھینک دیتے ہیں، پانی میں پھینک دیتے ہیں۔ وہ مچھلی جو اپنے کھانے کو تلاش کرتی ہوئی آتی ہے تو وہ آ کر اس کی نگاہ نہ اس کانٹے پر ہے، نہ پیچھے اس ڈوری پر ہے، صرف اس کھانے پر ہے۔ وہ آ کے ہڑپ کرتی ہے اسے، لیکن اس مچھلی کے ساتھ کانٹا بھی اس کے گلے میں چلا جاتا ہے، پھر وہ بھاگتی ہے۔ شکاری کے پاس اتنی ڈوری ہوتی ہے کہ وہ ڈھیلی چھوڑتا چلا جاتا ہے، اور یہ سمجھتی ہے شکار بھی کھا لیا اور بچ گئی، چلی بھی گئی۔ لیکن جب ڈوری ختم ہوتی ہے، اب اسے پھر وہ کھینچتا ہے جب پیچھے، تو پھر وہ تڑپتی ہے کہ کیا ہو گیا میرے ساتھ۔ آدمی بھی یہی اس کا حال ہے کہ یہ دنیا کے تھوڑے تھوڑے نفع کہ اللہ نے خام خام حرام کر دیا، یا اس پر ناراض ہوتا ہے، یا یہ لوگ کہتے ہیں جو پکڑتا ہے، ہم نے کھایا، کوئی نہیں پکڑا گیا، لیکن جیسے ہی کھایا پکڑے گئے ہم، ہماری نگاہ اس ڈوری پہ نہیں گئی، ہماری نگاہ اس کانٹے پہ نہیں گئی۔ جب وہ کانٹا کھینچے گا پھر سمجھ آئے گی کہ نہیں، پکڑے تو گئے ہم، پکڑے ہوئے تو تھے۔ یہ تھوڑے سے تڑپنے کو، تھوڑے سے جانے کو ہم نے یہ سمجھ لیا تھا۔ اسے قرآن ایک اور انداز سے بیان کرتا ہے کہ اے انسان، تو اس بات پر غور کر کہ تیرے حدود اللہ نے مقرر کر دی ہیں، اور تیرا رب گھات لگائے بیٹھا ہوا ہے، مورچہ لگائے بیٹھا ہوا ہے، تیری حدیں اس نے مقرر کر دی ہیں کہ یہاں سے آگے قدم نہیں بڑھ سکتا، کوئی زور لگا لے نہیں بڑھنے دے گا۔ یہ ایک واقعہ تاریخی ہے، کوئی اتنا مستند نہیں ہو سکتا ہے۔ بعض صوفیاء کا لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل سے پوچھا، تجھے کبھی کسی کے مرنے پر ترس بھی آیا ہے؟ اس نے کہا 2 دفعہ میرے معاملے میں ایسا ہوا کہ میں کچھ تھوڑا سا ٹھٹکا ضرور تھا۔ کہ کیسے؟ کہا کہ ایک دفعہ جب آپ کا حکم ملا کہ یہ جو کشتی پانی کے اندر جا رہی ہے سب کو ختم کر دو، 1-2-3 دن کا بچہ ہے اس کو چھوڑ دو، میں وہ اپنا کام کر کے چلا گیا، بچے کو چھوڑ گیا، لیکن سوچتا رہا کہ اس دریا کے اندر اس بچے کو یہ زندہ چھڑایا گیا، کیا ہوگا اس کا؟ فرمایا پھر دوسرا، کہا دوسری اس وقت تکلیف ہوئی جب شداد اپنی جنت میں جانے لگا تو اس کا ایک پیر اندر تھا اور ایک باہر، تو آپ نے فرمایا ختم کر دے اس کو یہاں، کہ اب اس حالت میں یہ جائے۔ اس وقت بنائی ہوئی تھی اس نے اتنی مدت لگا کے، اگر دیکھ لیتا تو کون سی بات تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس بچے پر تجھے بہت ترس آیا تھا یہ وہی شداد تھا۔ جب اس کو پانی نے کنارے پہ لگا دیا، یہ رو رہا تھا،
ایک بادشاہ اس زمانے کا، وہ میاں بیوی دونوں سیر کے لیے کہیں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ بچہ ہے، اٹھا کے لے گئے، ان کے گھر میں پلا تو یہ بادشاہ بن گیا تھا۔ آپ یہ اندازہ لگائیں کہ کس طرح سے ایک آدمی چلتے چلتے جتنا وقت ہے، کہا کہ ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب گھات لگا کے بیٹھا ہوا ہے، ایسا کہ اب ہے نا قدم یہاں، تو کہا کہ دوسرا نہیں اٹھ سکتا، ختم یہاں۔ فقدرہ، ہم نے فرمایا ہر چیز ایک اندازے سے بنائی، یہاں کسی کی جو مرضی ہے کرتا چلا جائے، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے جس کو جتنا قد دیا ہے، ہم نے جو رنگ اسے دیا ہے، ہم نے اس کی آواز جیسی بنائی ہے، ہم نے اس کی شکل و صورت جیسی بنائی ہے، وہ اپنا سارا زور لگا کے بھی اس کو بدل لے۔ ہمارا دیا ہوا ناک اسے قبول کرنا پڑے گا، ہماری دی ہوئی آنکھیں اسے قبول کرنی پڑیں گی، ہماری دی ہوئی آواز اسے قبول کرنی پڑے گی، اور اس میں وہ رد و بدل کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ قدرہ، ہم نے یہ سب کچھ کیا، اور یہ بھی اس قدرہ میں شامل ہے کہ ہم نے اس کے لیے اس کی پیدائش کی تاریخ، زندگی کے اوقات، کہاں اور کس زمانے میں، کس ملک میں، کس گھر میں، کس جگہ میں پیدا کرنا ہے، یہ بھی ہم نے مقرر کیا ہوا ہے۔ نہ ماں باپ اپنے لیے بچے کا انتخاب کر سکتے ہیں، اور نہ بچہ اپنے لیے ماں باپ کا انتخاب کر سکتا ہے۔ یہ سارا ایک سسٹم ہے چلتا ہے۔ گویا آپ اس نظام پر غور کرتے چلے جائیں، یہ صرف چند اشارات ہیں کہ اس قدرہ پر، کہ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو دیکھ کتنی تقدیروں کے اندر تو جھگڑا ہوا ہے، صرف پیدا ہی نہیں کیا بلکہ اس اپنی پیدائش پر غور کر، ایک ایک چیز پر، اور تو کہتا ہے کوئی قیامت نہیں ہوگی۔ نہیں، آگے چل کے ایک اور بات فرمائی، فرمایا ثم السبیل یسرہ، ہم نے صرف تقدیر ہی نہیں بنائی، تو یہ دیکھ ہم نے تیرے لیے راستہ بھی آسان کیا۔ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ کچھ چیزیں دنیا میں وہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے کسب اور عمل پر چھوڑا، اور اس کے لیے اسے صلاحیتیں دے دی، بھئی تو ایسا کر تو یہ ہو جائے گا، ایسا کر تو یہ ہو جائے گا۔ لیکن کچھ چیزیں آج بھی ایسی ہیں، انسان خواہ کتنی بھی ترقی کر جائے، ان چیزوں کے بارے میں آج بھی وہ ویسے ہی ہے جیسا دنیا کا پہلا کوئی انسان تھا، اتنے ہی بے بس ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہو سکتی، اس میں کوئی رد و بدل وہ نہیں کر سکتا۔ مثلا یہ تھا کہ ہم نے کہا کہ اس روز تو نے پیدا ہونا ہے، تو کوئی ماں نہ نہیں کر سکتی تھی کہ آج میں فارغ نہیں ہوں، کل پیدائش کا دن ہو جائے، اس نے اسی روز پیدا ہونا ہے۔ ایک اور بات ہے، جب بچہ پیدا ہو جائے، آج کی بھی ساری سائنسی ترقی جو ہے اپنے سامنے رکھ کر اس بات پر آپ غور کریں، کیا ہے ایسا کوئی زبان، ایسی طریقہ، ایسا کوئی تفہیم کا انداز کہ بچے کو یہ کہا جائے بچہ چوسی لگا دودھ کو؟ آپ سوچیں صحیح کہ ہے آج بھی، ہم نے کہتے ہیں کہ علم نے بڑی ترقی کی، لیکن اس بچے کے سامنے وہ علم سارے کا سارا بیکار۔ فرمایا ہم نے یہ راستہ آسان کر دیا، پیدا ہوتی ہی چوسی خود لگانی شروع کر دیتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جس نے دودھ پینا ہے اس کا طریقہ اس کے سامنے ہے، اور مرغی کا بچہ انڈے سے نکلتی زمین پر چونچے مارنی شروع کر دیتا ہے، بد کا بچہ انڈے سے نکلتے پانی میں تیرنا شروع کر دیتا ہے۔ کس نے سکھایا؟ گھونسلوں کے اندر بچے جو ہیں پرندوں کے، وہ ماں باپ ان کے آتے ہیں تو وہاں چونچیں کھول کے ان کے سامنے وہ بیٹھ جاتے ہیں۔ کس نے سکھایا ان کو؟ کوئی ہے آج دنیا کے اندر کوئی اس طرح سے کر کے بتائے؟ فرمایا ثم السبیل یسرہ، ہم نے تمہارا راستہ یہ آسان کر دیا، ورنہ اگر ایک بچہ دودھ پینے سے نہ کر دے تو کون سا ڈاکٹر، کون سا استاذ، کون سا معلم، کون سا کوئی شخص اسے یہ بتا دے کہ ہاں یہ بچے دودھ پی تو سب حیران پریشان ہو جائیں اس کے ساتھ۔ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک عجیب لطیفہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی ماں کو یہ فرمایا تیرا کام یہ ہے کہ اسے ٹوکرے میں ڈال، بکسے میں ڈال، دریا میں پھینک دے، میرا کام یہ ہے میں تیری گود میں سے لے آؤں گا۔
اب بظاہر یہ ہے تو پھینک سے دریا میں اسے ذرا لوٹا کے لاتا ہوں تیرے پاس. اب وہ فرعون جو متوں سے بچوں کو مار رہا ہے، کیا اس کی عقل میں یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ یہ بھی کسی ماں نے اس ڈر سے بھائی مارا نہ جائے تو پھینکا ہے؟ لیکن جہاں تقدیر آتی ہے وہاں عقل ماری جاتی ہے آدمی کی. فرمایا ویسے بھی دنیا میں ہر نبی بڑا خوبصورت ہوتا ہے، بڑی کشش ہوتی ہے، انسانیت کے کمال کا نمونہ ہوتا ہے ہر نبی. لیکن حضرت موسیٰ کے بارے میں یہ فرمایا اللہ نے کہ موسیٰ تیرے دشمن کے گھر میں تجھے پہنچا کے میں نے ایک اور کام کیا، فَأَلْقَيْنَا عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي، میں نے اپنی محبت تیرے چہرے پر ڈال دی کہ تجھے دیکھنے والا تیرے مارنے کے بارے میں نہیں سوچ سکتا تھا. اب فرعون کی ساری تدبیریں چلی گئیں ہر چیز کی کہ موسیٰ کا چہرہ سامنے جب آیا تو نے کہا یہ بچہ تو گھر ہی میں رہ سکتا ہے اور کہیں بھی نہیں ہو سکتا. دیکھیں کس طرح سے کہا کہ ہم نے اپنی محبت ڈال دی تیری. کیا وہ جس نے دیکھا اس کی نظریں جم کے رہ گئیں اور اس دوسری بات سوچی نے ہر چیز نے اسے اندھا کر دیا. وہ نہیں کہا کہ جاؤ تحقیق کرو کہ یہ کیسا بچہ ہے، کہاں سے آیا ہے، آخر بچہ دریا میں بہتا ہے ویسے ہی بہ رہا ہے. کوئی بات ہی نہیں آئی، بچہ دیکھتی ہر چیز بھول گیا، بھلا دی گئی اسے. اور تھوڑی سی بات یہ آئی کہ پالنے کا مسئلہ ہے تو کہا دودھ کا، یہ فیڈر وغیرہ اس زمانے میں نہیں ہوں گے. اب دودھ کا جو مسئلہ چلا اب یہ ہے کہ لاؤ کسی عورت کو. اب عورتیں آ رہی ہیں اور موسیٰ علیہ السلام نہیں پی رہے. تو ایک لڑکی موسیٰ کی بہن وہ دیکھ رہی تھی، انہوں نے کہا ایک عورت مجھے معلوم ہے شاید پی لے دودھ اس کا. کہا لاؤ لاؤ جلدی کرو. اور موسیٰ کی ماں کو لے آئی، موسیٰ نے دودھ پینا شروع کر دیا. ایک پوری حکومت پریشان ہے کہ بچہ دودھ نہیں پی رہا، ہر عورت کا دودھ چھوڑتا رہا ہے، یہ منہ ہی نہیں لگاتا، کرتا کیا ہے؟ کچھ نہیں کر سکتا. یعنی آج کوئی بچہ اس طرح سے نہ کرتے کیا طریقہ ہے ہمارے پاس کہ ہم یہ کہیں اسے؟ لیکن فرمایا ثم السبیل یسرا، ہم نے یہ راستہ آسان کیا. اسی طرح سے ایک اور بات دیکھیں کہ زندگی کے بہت سے مسائل ایسے ہیں کہ آدمی اپنے عقل فکر جو خدا نے اسے دی ہے اس سے حل ہو جاتے ہیں. اس کے بارے میں اللہ نے ہمیں کچھ نہیں بتایا. ٹھیک ہے تو ہم نے عقل دی ہے، فکر دی ہے، تو خود اس کا یہ فیصلہ کر. لیکن بے شمار مسائل آج بھی ایسے ہیں کہ آدمی صرف اس عقل سے ان مسائل کو حل نہیں کر سکتا. اگر حل کرے تو انصاف نہیں کر سکتا. مثلا آدمی جس معاشرے میں پیدا ہوتا ہے، کسی سے بڑا ہوتا ہے، کسی سے چھوٹا ہوتا ہے، کوئی اس کی ماں ہے، کوئی اس کی بہن ہے، کوئی اس کی بیٹی ہے، کوئی اس کا باپ ہے، کوئی اس کا بھائی ہے، کوئی چچا ہے، ماموں ہے، پڑوسی ہے، کوئی اس کا پیدا کرنے والا ہے، کوئی اسے ہدایت دینے والا ہے، اس راستے کی طرف بلانے والا ہے. اب ان ساری باتوں پر آپ غور کریں کہ ایک انسان اگر اس بات کو اپنے عقل سے فیصلہ کرے کہ اس کا یہ حق ہے، اس کا یہ حق ہے، اس کا یہ حق ہے، تو کبھی بھی انصاف نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نبی اور کتابیں بھیج کے یہ راستہ تیرے لیے آسان کر دیا کہ جا تجھے یہ پتہ چل جائے پوری تفصیل کے ساتھ، تو تاکہ اپنی زندگی آرام سے گزار. بڑے کا کیا حق ہے، چھوٹے کا کیا ہے، ماں کا کیا ہے، باپ کا کیا ہے، بھائی کا کیا ہے، پڑوسی کا کیا ہے، ملک کا کیا ہے، یہ سارے آپ سامنے آ جائیں. انسان اپنی زندگی کے اندر یہ دیکھے کہ یہ راستہ ہی بالکل ایسا ہے جس طرح وہ چیز ودیت کی گئی جو خود اللہ نے ذہن میں اس وقت انسان کے ڈال دی بچپن میں. اسی طرح سے جب عقل فکر ہوئی تو اس کے لیے یہ ہدایت اور رہنمائی یوں بھیجی کہ اس کو فالو کرتے چلے جاؤ، ٹھیک رہے گا، تمہاری زندگی گزرے گی. غرض کہ یہ بھی ایک ایسی جامع لفظ ہے، اس پر آپ غور کریں تو آدمی خود حیران ہوتا ہے کہ قدرت نے انسان کے لیے کیا کچھ کس طرح سے بنایا. اسی کو آدمی اپنے اندر غور کرے کہ یہ راستہ اس نے خود آسان کر دیا. کیا آپ غذا کھاتے ہیں اور غذا کو آگے سے انسان کے جسم کے اندر ایک ایسی عظیم مشینری، لیبارٹری، فیکٹری فٹ کر دی گئی کہ آپ تو چند لقمے ڈال دیتے ہیں پیٹ میں، لیکن وہ اس قدر محنت کر کے نظر کو بھی خوراک چاہیے، اس میں سے نظر کی خوراک نکال لے گی. سننے کو خوراک چاہیے، وہ سننے کی خوراک اس میں سے نکال لے گی، الگ الگ کر لے گی. جس جگہ کی جو خوراک کی ضرورت ہے اس میں سے نکلتی چلی جائے گی.
چلو آپ کو الگ کر کے دے، وہاں پہنچائیں کیسے آپ؟ اللہ نے وہاں تک پہنچانے کا انتظام بھی کر دیا، وہ نکالتی بھی ہے اور اس جگہ تک پہنچاتی، ہر ایک کو سپلائی ٹھیک جاری ہے۔ ثم السبیل یسرہ، ہم نے یہ راستہ آسان کر دیا، تم 2-4 لقمے کھا کے بس بھول جاؤ اس بات کو اب کیا ہے، تم دیکھو کہ تمہاری ہر چیز جو ہے وہ ٹھیک جا رہی ہے۔ اس طرح اور زندگی کے بہت سے مسائل آتے ہیں۔ فرمایا تم نے دیکھا کہ جس طرح سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، ایک تمہاری تقدیر بنائی، ایک اندازے کے مطابق رکھا، ہم نے اس طرح سے یہ راستہ آسان کیا، ثم اماتہ، پھر ہم ہی تمہیں موت بھی دے دیتے، وہی مارتا ہے۔ اب جب وہ موت کا وقت آتا ہے، ہم دیکھیں گے یہ بوڑھا ہے، جوان ہے، کوئی نہیں، اس نے جو دن مقرر کیا آ جائے گی، ساری دنیا مل کے اس کے دن میں کوئی تبدیلی کرے، دن تو بڑی بات ہے، منٹ میں بھی کوئی تبدیلی کرے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ نہیں، قرآن ایک اور لفظ کہتا ہے، جب وہ اجل آ جائے گی، ایک سانس بھی اوپر اور نیچے لینے کا حق ہم کسی کو نہیں دیں گے۔ گویا یہ سانس جو آج ہم بے شمار لے رہے ہیں، یہ نہ سمجھیں، یہ گنے چنے سانس ہیں۔ مجبور اور بے بس ہوتا ہے جتنا فٹ پاتھ پہ مرنے والا، کہ بادشاہ سلامت کے ساتھ موت کو کچھ زیادہ جھگڑا کرنا پڑتا اور بیچارے فٹ پاتھ والے پر تھوڑا جھگڑا کرنا پڑتا، اور دونوں بے بس ہیں اس کے سامنے۔ سورہ واقعہ میں ایک عجیب انداز سے اس بات کو قرآن نے رکھا۔ تم کہتے ہو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تم کہتے ہو کسی کی گرفت میں نہیں ہو، تم کہتے ہو کہ ہم نے کسی کے سامنے جواب نہیں دینا۔ اگر ایسا ہی ہے، فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، تم نے کبھی اس کو دیکھا ہے جس کی سانس ہم کھینچتے کھینچتے اس کے گلے میں لا کے اٹکا دیتے ہیں؟ آدمی محسوس کرتا ہے کہ ٹانگیں ختم ہیں جی، ادھر سینے سے سانس ختم ہو رہی ہے، یہاں تھوڑی دیر، ہمارے ہاں پنجابی میں اپنے ہماری زبان میں کہتے ہیں اس کا زامن بولنے لگ گیا، گھنگرو بولنے لگ گیا، گلے میں تھوڑی سی ہوئی۔ قرآن کہتا ہے یہ ہمارا ایک چیلنج ہے، تھوڑی دیر ہم یہاں تک اس لیے چھوڑتے ہیں۔ اگر تم کہتے ہو کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو تم سارے مل کے ابھی اندر ہی ہے نا، اس کو پھر واپس لے جاؤ پیچھے، کسی کی ہے بس۔ فرمایا جتنا مرنے والا بے بس ہے، اتنا اس موت کو دیکھنے والے بھی بے بس ہے۔ اس بے بسی کا منظر ذرا کوئی دیکھے کہ کیا حال ہے، کہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، بیٹا جوان سامنے مر رہا ہے، باپ مر رہا ہے، بیوی مر رہی ہے، کیا کر سکتا ہے؟ وہ یہ نہیں ہے بھئی یہ ایک مصیبت میں آ گیا، اس کا بازو پکڑ کے اس مصیبت سے نکال لے، نہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے، دونوں ایک جیسے۔ فرمایا جب چاہ تو دے دی موت، اور اسی طرح سے کہا فَأَقْبَرَهُ، صرف موت ہی نہیں، ہم نے قبر بھی تمہاری مقرر کر دی۔ قبر سے مراد کس نے کس جگہ مرنا ہے، کس نے کس حالت میں مرنا ہے، کس حیثیت میں مرنا ہے۔ اس کو مچھلیوں نے کھانا ہے، اس کو درندوں نے کھانا ہے، اس کو آگ نے جلانا ہے، اس نے زمین پھٹ جانی، اس کے اندر چلا جانا ہے، اس کے لیے قبر بن جائے گی بظاہر، یہ اس میں جانا ہے اس نے، اور کون سی زمین پر مرنا ہے۔ ایسی ہے وہ جگہ بھی مقرر ہے، اس کے اندر بھی وہ بدل نہیں سکتا کہ نہیں یہ جگہ ذرا اچھی نہیں ہے میرے لیے، تم یہ جگہ بنا دو میری قبر، نہیں، کہا وہ ہم نے مقرر کی ہے کہ تم نے اس قبر میں جانا ہے۔ کوئی بدل کے دیکھتا ہے تو بنایا اپنا نقشہ وہ اس کا۔ بعض مفسرین نے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے، اور ایسے ہو بھی سکتے ہیں بہت سے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حضرت اسرائیل آئے، تو باتیں کرتے کرتے حضرت سلیمان کے چچا پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت وہ اسرائیل جو ہیں بار بار ان کی طرف بھی دیکھتے تھے۔ خیر وہ چلے گئے، چچا ان کے نے پوچھا کہ سلیمان یہ کون تھے؟ کہا یہ اسرائیل تھے۔ کہا یار بڑی سخت آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا تھا، بھگا مجھے یہاں سے۔ انہوں نے ہوا کو حکم دیا اٹھا اسے پھینک کسی جزیرے میں جا کے چھوڑ۔ جب وہاں پہنچے تو ختم ہو گئے۔ کچھ دنوں کے بعد پھر جو حضرت اسرائیل سے ملاقات ہوئی، چاچے کا پوچھا، اس نے کہا بات دراصل یہ تھی کہ یہ تو میری لسٹ میں فلاں جگہ موجود تھا، کہ مجھے حکم ملا فلاں جگہ اس کو قبض کرنا ہے،
اور میں نے آپ سے اٹھ کے پہلا کام یہ کرنا تھا، اور میں حیران ہوں کہ یہ یہاں بیٹھا ہوا ہے، وہاں پہنچے گا کیسے؟ اور مجھے تو یہاں تو قبض کرنا نہیں میں نے، لیکن جب میں وہاں پہنچا تو یہ موجود تھا بس۔ یہ خود اٹھا کے لے جاتی ہے موت، ایسے کوئی نہیں۔ جس نے جہاں مرنا ہے جگہ مقرر کی ہے، فَأَقْبَرَهُ، تیرے مرنے کی جگہ یہ ہے، تیرے دفن ہونے کی جگہ یہ ہے، تیرے دفن۔ جس نے گولی سے مرنا ہے دنیا اسے بچا نہیں سکتی، جس حالت میں ہی مرنا ہے، ایکسیڈنٹ سے مرنا ہے، مرنا ہے بس۔ کہا کہ یہ سب کچھ ہم نے مقرر کیا ہے، تیرے قانون تیری چیزوں سے تجھے کوئی نہیں بدل سکتی۔ اب اس سارے نظام پر ذرا غور کیجئے۔ فرمایا جب ہم نے تجھے پیدا کیا تو ہم نے ان دو چھوٹے چھوٹے جرثوموں سے تجھے بنایا، ایک ماں کی طرف سے، ایک باپ کی طرف سے۔ ہم نے کوئی تم سے پوچھا تھا حضرت کیا پیدا ہونا چاہتے ہو یا نہیں؟ کیا خیال ہے تمہارا؟ پھر ہم نے جب تمہیں رنگ دیا، قد دیا، آواز دی، جیسا کچھ دیا، ناک کان جیسے دیے، ہم نے تم سے پوچھا تھا یہ ناک نہیں پسند دوسرا کو اٹھا کے لے جاؤ، یہ ہاتھ نہیں پسند کو دوسرا لے جاؤ۔ ہم نے جو دیا تم نے لیا۔ پھر جس روز ہم نے چاہ کہ آج جانا ہے دنیا میں، جس گھر میں چاہ آج جانا ہے کہ تم نے، کیا تم نے ایک دن بھی آگے پیچھے کر سکے اس کو؟ اور جس دن ہم نے مرنے کا دن ہم نے مقرر کیا، کیا تم اسے بدل سکے؟ ہم نے تمہاری قبر مقرر کی، کیا تم بدل سکے اسے؟ کیا تم ساری طاقتوں اور قوتوں کے جاتے رہے؟ تو فرمایا ثم اذا شاء انشرہ، ہم چاہیں گے اٹھا کے کھڑا بھی کر دیں گے۔ ہم نے یہاں نہیں پوچھا تھا، وہاں بھی ہمیں پوچھنے کی ضرورت نہیں، حضرت آپ اٹھنا چاہتے ہیں یا نہیں اٹھنا چاہتے ہیں، ہم اٹھا کے کھڑا کر دیں گے۔ جو ان جرثوموں سے یہاں اس دنیا میں لا سکتا ہے، کیا وہ دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا؟ ایک سیدھی سی بات ہے جو سمجھ میں نہ آئے ایک آدمی کے، کیسی ترتیب کے ساتھ قرآن نے یہ رکھی کہ تو سوچ تیری مرضی چلی کہاں تھی کہ تو آج کہتا ہے جی میں اٹھوں گا کیسے، یہ دوبارہ اٹھیں گے کیسے، تو پیدا کیسے ہوا تھا؟ اس میں تیری کوئی مرضی چلی تھی، تیرے مرنے میں مرضی چلی تھی، تیری زندگی میں مرضی تیری کو چلی تھی، کس چیز میں تیری مرضی چلی تھی کہ یہاں آ کے کہتا ہے کہ یہاں کیسے ہوگا؟ اور یہ سارا کچھ اگر ہوتا رہا تو یہ بھی ہو جائے گا، جس نے وہ سب کچھ کیا یہی سب کچھ کرے گا۔ آپ یہ دیکھیں قرآن کریم نے اس دوبارہ اٹھائے جانے کو جس پیارے انداز سے، اور قرآن میں کئی جگہ اس بات کو رکھا گیا، اگر آدمی ان باتوں پر غور کرے تو بجائے اس کے کہ یہاں وہ اپنی زندگی کو بے لگام چھوڑے، وہ کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ یہی بات ہے کہ جن لوگوں نے آخرت پر اس نقطۂ نظر سے غور کیا اور قرآن کا یہ مفہوم ان کے سامنے آیا، ان کی زندگیوں کے بالکل نقشے بدل گئے، سوچنے کے انداز ان کے بدل گئے، کام کے طریقے بدل گئے، بات کے انداز بدل گئے، اٹھنے بیٹھنے اور گھروں کے ماحول جو ہیں وہ سارے کے سارے بدل گئے۔ اس پر ہر جگہ قیامت کی چھاپ، مرنے کی چھاپ، اپنی زندگی کی صحیح حقیقت ان پر واضح ہو گئی تھی۔ لیکن آج ہمارے اوپر جو کوئی اثر نہیں ہوتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس بات کو ویسے ہی سمجھ رکھا ہے۔ جب ہم اپنی جوانی کو دیکھتے ہیں یا پیسوں کو دیکھتے ہیں یا تھوڑے سے اقتدار کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں پہلے سارے بیوقوف تھے جو سارے مر گئے، لیکن اس پر غور کبھی نہیں کیا۔ نہیں، یہ تو دنیا کا ایک سسٹم ہے، چلتا جا رہا ہے۔ یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقیہ، تیرا ہر قدم تیرے رب کے سامنے جا رہا ہے اور تجھے رب کے سامنے جا کے کھڑا کر دے گا۔ اس میں ایک اور بات پر غور کریں، جب یہ بات اتنی واضح ہے پھر انسان اس بات کو تسلیم کیوں نہیں کرتا، اس کے مطابق اپنی زندگی کیوں نہیں گزارتا؟ وجہ کیا ہے؟ جب اتنے حقائق روشن ہیں تو اس کے ماننے میں آپ سوچیں اس پر کوئی دقت ہوتی ہے؟ کوئی شخص غور کرے کہ واقعتاً قیامت نہیں ہوگی یا نہیں اٹھایا جائے گا آدمی؟ قرآن کہتا ہے کلا، ہرگز ایسا نہیں۔ انسان اگر اپنی حقیقت پر غور کرے تو نہ کر ہی نہیں سکتا، لیکن کرتا کیوں ہے؟ لما یقض ما امرہ، یہ اس بات پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا جس کا حکم اسے ملا ہے۔ اب یہ ہے کہ قیامت مانے تو کتنے جھنجھٹ میں پڑے گا، یہ حرام، یہ حلال، یہ جائز، یہ ناجائز، یہ کر، یہ نہ کر، یہ بنا، یہ نہ بنا۔ اور میرے پنجابی میں کہتے ہیں ایک نہ 100 سکھ، قیامت ہی کوئی نہیں ہے، لہذا جو مرضی کرتے چلے جاؤ۔
اللہ انسانوں کا پیدا کرنے والا ہے، وہ اندر کی باتیں جانتا ہے. کہتے ہیں قیامت کا نہ انکار نہیں کر سکتا انسان. یہ جو انکار کر رہا ہے یہ دراصل اس بات کا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو اس راستے پر لانے کے لیے تیار نہیں، وہ اس حکم پر، اس راستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جو راستہ اللہ نے اس کی زندگی کے لیے تجویز کیا. وہ کہے کہ یہ پابندی، یہ پابندی، یہ پابندی، یہ کیا ہے؟ اور جی آزادی سے چند دن ہے، گزارو جس طرح سے گزرتے ہیں. کیا بات دراصل ایسی. قرآن نے یہاں سے ایک اور طریقے سے گرفت کی، عجیب ایسے. قرآن یہ کہتا ہے کہ واقعتاً اے انسان تو سوچ اس بات پر، کیا خدا کا حکم ماننا تیرے لیے بڑا مشکل ہے؟ یہ سوچ اس بات پر. اگر تو نے اپنی زندگی پر غور کیا ہوتا تو سب سے دوڑ کے جس کا حکم مان سکتا تو وہ اللہ ہی تھا، باقی کوئی بھی نہیں. لیکن اگر اللہ پر تو نے اس طرح سے کبھی غور کیا ہوتا تو پھر دیکھ تیرے لیے اس کے سوا راستہ کوئی نہیں ہے. لیکن تو جس بات کو بھولا وہ اللہ ہی والی بات تھی. اب اسے انداز سے دیکھیں. فرمایا اے انکار کرنے والے، اللہ کے حکموں سے منہ موڑنے والے، اللہ کی باتوں کو اپنے لیے گراں سمجھنے والے، اللہ کے حکموں کو اپنے لیے مشکل سمجھنے والے، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، چاہیے کہ یہ انسان اپنے کھانے پر غور کرے. سوچیں گے کھانے پر غور کرے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہر انسان کھانے کا محتاج ہے، اور کوئی کھانا بھی انسان کی طاقت اور بس کے اندر نہیں ہے. اس لیے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس کھانے جب یہ لقمہ بن کر آتا ہے، خدا جانے کتنی طاقتیں اور قوتیں اس میں کام کرتی ہیں تب جا کے لقمہ بنتا ہے. اس میں سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، موسم ہے، پانی ہے، ہوائیں ہیں، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں. یہ ساری ملتی ہیں تو پھر یہ روٹی کا ایک لقمہ بن کے آدمی کے ہاتھ میں آتا ہے. آدمی کی نگاہ لقمے پر ہوتی ہے، وہ ساری جتنی کائنات لگی اس نے لقمہ بنا کے یہاں تک لایا، اس کی طرف نگاہ نہیں جاتی. اور ان میں سے اگر ایک بھی نہ کر دے، پانی نہ کر دے، ہوا نہ کر دے، لقمہ نہیں بن سکتا کبھی بھی. یعنی تیری روٹی تیار نہیں ہو سکتی کبھی بھی. ہے انسان تو روٹی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. تیری روٹی بنانے کے لیے قدرت نے کتنا انتظام کیا ہے کہ ہر چیز تیری خدمت کے اندر لگی ہے. سادی کہتا ہے ابر و ماؤ خورشید و فلک ہمہ درکار. اے انسان تو بادلوں کو دیکھ، سورج کو دیکھ، چاند کو دیکھ، ستاروں کو دیکھ، سب رات دن تیری خدمت میں لگے ہوئے ہیں. ان کے جتنا بھی فعل ہے، ان کے جتنا بھی عمل ہے، وہ تیری بھلائی کے لیے، تیری بہتری کے لیے. سب مل کے تیرے خادم ہیں. تو ان کو کیا مزدوری دیتا ہے؟ یہ تیرے کس بات کے محتاج ہیں؟ اگر تو ان سے ناراض ہو جائے تو ان کا کیا بگڑ جائے گا؟ اور اگر یہ ناراض ہو جائیں تو تجھے سنوارے گا کون؟ ابر و ماؤ خورشید و فلک ہمہ درکارن. اور اگلی بات تا تو نانے بکفاری بغفلت نہ پوری. جب روٹی تیرے ہاتھ میں آئے تو بے ہوش ہو کے نہ کھا، غفلت کے ساتھ نہ کھا، غافل ہو کے نہ کھا. سوچ یہ کتنوں نے بنا کے تجھے دی ہے. اس میں تو اپنی محنت کو دیکھ وہ کیا ہے، اور ان محنت کو دیکھ جو ساری کائنات کے اندر تیرے لیے پھیلی ہوئی ہے. اگلا جملہ بڑا عجیب ہے. کہتا ہے ای ہما از بہر تو فرما بردار. اللہ نے ان ساری طاقتوں کو تیرا فرما بردار بنا دیا. دیکھو اس کی روٹی میں فرق نہ آنے پائے، لگی ہوئی بناتی چلی جا رہی ہیں. سورج اپنا کام کر رہا ہے، چاند اپنا کام کر رہا ہے. کسی نے کبھی وقفہ نہیں کیا، کسی نے کوئی دم نہیں لیا، کسی نے ایک پلک چپکنے میں ادھر سے ادھر کوئی کام نہیں کیا. وہ اپنی رفتار کے مطابق جا رہے ہیں سارے کے ساتھ. لیکن یہی روٹی کھا کے اور ان سب سے خدمت لے کے جس نے ان کو تیرا خادم بنایا ہے، شرط انصاف نہ باشد کہ تو فرما نہ بری. تو جس کی روٹی کھاتا ہے تو اس کو بھول جاتا ہے ظالم. تو یہ کون سا انصاف ہوگا؟ اس لیے کہا کہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ، او انسان تو نے کبھی غور کیا اِلیٰ طعامی، اپنے کھانے پر؟ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، ہم نے بارش برسائی.
ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم نے زمین کے اندر رویدگی کی قوت پیدا کی، پھاڑا اسے، اس نے مختلف چیزیں تیرے نکالی، کیا ہوا؟ فانبتنا منہا حبا، ہم نے یہاں سے غلے بنائے، عنبن انگور، قضبن سبزیاں ترکاریاں، زیتون کھجوریں، وحدائق غلبا اور گھنے گھنے باغ، وفاکہۃ میوے، وابن اور گھاس۔ دیکھ ایک نعمت پر ذرا غور کر، کیا کیا ہے جو تیرے لیے ہم نے یہاں پیدا کیا اور بنایا، سب تیرے ہی لیے ہیں، اور رنگا رنگ کے ذائقے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر ایک ذائقے کو دیکھا جائے تو کیا ہے، صرف میٹھا، ایک ہم آخری بات کہہ دیں گے میٹھا ہے، لیکن میٹھے کی قسمیں بتا سکتے ہیں۔ کیلا بھی میٹھا ہے، آم بھی میٹھا ہے، اورنج بھی میٹھا ہے، سیب بھی میٹھا ہے، یا اور بھی بے شمار پھل میٹھے ہیں، لیکن آپ بتائیں کہ کیا واقعتاً دونوں کی مٹھاس آپس میں ملتی ہے؟ ہم تو صرف میٹھا کہہ دیتے ہیں بھی میٹھا ہے۔ رنگ میں دیکھیں کہ کتنا تنوع ہے، ذائقوں میں دیکھیں تو کتنا تنوع ہے، کہ انسان تیری ان سارے ذوقوں کو میں نے پورا کیا ہی نہیں کیا، کس کس رنگ میں تجھے تیری ساری چیزیں دی ہیں، اور یہ سارا کھا کے تو کہتا ہے کوئی خدا نہیں، کوئی دینے والا نہیں ہے، اس کی اطاعت ہی تجھے سب سے زیادہ کھلتی ہے، اسی کی طرف تیرا ذہن نہیں جاتا۔ تو نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے؟ اب یہ یہاں ایک لفظ ہے ابا، گھاس۔ آدمی سوچے گھاس کیا نعمت ہے، بظاہر تاکہ گھاس پھوس ہے، لیکن آپ سوچیں کتنی بڑی نعمت ہے گھاس۔ یہ گھاس ہے تو ہم دودھ پیتے ہیں، یہ گھاس ہے تو ہم گوشت کھاتے ہیں، یہ گھاس ہے تو ہم اونٹوں پہ، گھوڑوں پہ، گدوں پہ سواریاں کرتے ہیں، وہ تو گھاس ہی کھاتے ہیں، اور آپ کی کتنی خدمت اس سے ہو رہی، کتنی نعمتیں یہ گھاس آپ کو دے رہا۔ کہا جو تیرے نزدیک گھاس ہے، ذرا اس پر سوچ کس سے کتنی تیری نعمتیں وابستہ کر دی ہیں، جو بظاہر تیرے سامنے ایک حقیر چیز ہے، دیکھ کتنی عجیب نعمتیں تیری، یہ اتنا پیارا دودھ، اتنا اچھا گوشت، اتنے پیارے جانور جو تیری زندگی کی زیب و زینت، تیرے لیے ضروریات کی زندگی کے اہم جز، دیکھ یہ سارے کے سارے کس سے وابستہ ہیں؟ تیرے گھاس سے۔ ہم نے تیرے میووں میں ان کو شریک نہیں کیا، تیرے پھلوں میں ان کو شریک نہیں کیا، انہیں بھی تیرے لیے میوہ ایک دوسری طرز کا بنایا، اور ان کے لیے خوراک ہم نے یہ رکھی۔ یہاں اس بات پر غور فرمائیں کہ یہ کہہ کر ایک بات جو ذہن میں آتی ہے، جو قرآن اسے کہتا ہے، متاع لکم ولانعامکم، اے انسان تیری زندگی کا سامان اس دنیا کے اندر ہم نے بنا دیا، نہیں تیرے چارپایوں کی زندگی کا سامان بھی بنا دیا کہ چارپایوں کے بغیر بھی زندگی تیری گزرے گی نہیں، ہم نے سب کچھ تیرے ساتھ کیا۔ اور یہ انسان یہ سب کچھ کھا کے، خدا کی زمین پر رہ کے، خدا کا دیے ہوئے وجود، اس کی ساری نعمتیں کھا کے اس کو بھول جائے تو آپ بتائیں کیا ہوگا؟ ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ نے یہ فرمایا اولئک کالانعام لہم قلوب، ہم نے دل دیے لا یفقہون بہا، انہوں نے کبھی سوچا نہیں، ولہم اعین، آنکھیں ہیں لا یبصرون بہا، دیکھا نہیں کبھی، آذان لا یسمعون بہا، کان ہیں سنا نہیں کبھی۔ کیا ہیں یہ؟ اولئک کالانعام، یہ چارپائے ہیں، جانور ہیں۔ نہیں، قرآن کہتا ہے جانور نہیں ہیں، بل ہم اضل، یہ اس سے بھی کوئی پرلے درجے کی چیز ہے، اس لیے کہ اگر جانور نے یہ اگر نہ سوچا تو جانور ہے، ہم نے اسے یہ عقل، یہ فکر، یہ چیزیں دی ہی نہیں، ہم نے اس کے لیے کچھ نہیں بنایا، اسے دوسروں کے لیے بنایا تھا، وہ اسے کھا کے، اسے استعمال کر کے بھول گیا یہ ظالم، یہ تو جانوروں سے بھی پرلے درجے کا۔ ہم کتے کی مثال آپ اپنے سامنے رکھ کر ذرا سوچیں، آپ اگر ایک کتے کو رکھیں اپنے گھر کے اندر، نہ آپ نے اسے زندگی دی، نہ آپ اس کی موت کے مالک ہیں، نہ کوئی زیادہ زیادہ آپ کے گھر میں ٹکڑا تھوڑا سا روٹی ڈال دی، کھا لی اس نے۔ وہ کتا کسی وقت آپ غصہ اسے کر کے نکالیں تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ آپ کے پیروں میں لوٹتا پوڑتا نظر آئے گا، آپ کے غصے سے تھوڑا سا بھاگے گا، پھر آپ ہی کی طرف آئے گا، آپ دور پھینک کے آئیں پھر وہاں پہنچنے کی کوشش کریں گا۔ اور جس کے گھر سے وہ روٹی کھاتا ہے، رات کے اندھیرے میں بھی اس کو نہیں بھونکتا،
یہ کسی نے کتا رکھا ہو، اس بات پر غور کیا ہو، آپ اندھیرے میں گھر میں جائیں، دور سے آپ کے پیروں کی آواز، آپ کے جسم کی بو تک وہ پہچانے گا یہ میرا مالک آ رہا ہے، اس کو بھونکا نہیں جا سکتا۔ اس انسان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس خدا کا سب کچھ کھا کے پھر اس کو بھونکتا ہے، کہتا ہے کوئی خدا نہیں، کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، کوئی دوبارہ اٹھانے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ ویسے کی باتیں، یہ بل و مزل ہے یا نہیں؟ کہا کہ اس جانور سے بھی پرلے درجے کی یہ چیز ہے۔ یہ ایک پہلو ہے کہ آیا آدمی اگر اس پر غور کرے تو کیا خدا کا حکم اس کے لیے گراں گزرے؟ نہیں۔ اسی لیے یہ کہا نہیں، یہ نماز روزہ کس کو تنگ کرتا ہے؟ جنہوں نے کبھی یہ سوچا نہیں ہے، اور جنہوں نے یہ سوچا ہو انہیں تنگ نہیں کرتا، انہیں راحت پہنچاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا ہم امر فصلی، جب بھی پریشان ہوئے نماز پڑھی۔ جب کوئی تکلیف اور کوفت ہوئی تو فرمایا اذان، ارحنا یا بلال، مجھے راحت چاہیے، مجھے آرام چاہیے میرے بلال۔ اور راحت کا مطلب بلال جانتے تھے کہ اذان دو کہ رسول اللہ نماز پڑھیں اور راحت آ جائے۔ خدا کی اطاعت راحت ہے خدا کے بندے کے لیے، اس کے لیے سکون ہے، اور وہ اس کے اندر لطف محسوس کرتا ہے۔ اور یہاں سے یہ ہے نا، ذاق طعم الایمان، اس نے ایمان کا مزہ پایا، من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسول۔ یہاں سے لذت آدمی کو آتی ہے کہ واقعتاً اس رب پہ راضی کہ جس نے مجھے بھی پیدا کیا، میری زندگی کے سارے سامان بھی پیدا کیے، اتنی نعمتیں میرے لیے اس نے کی، پھر مجھے زندگی کا طریقہ بھی رہنے سہنے کا بتایا اس نے، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کریم نبی بھی بھیجا، کتنی شفقت کے ساتھ انہوں نے سمجھایا۔ یہ بات سمجھ آئے گی ان نعمتوں کے اندر کہ آدمی کو ایمان کا ذائقہ یہاں سے آئے گا، لذت آئے گی، اس کو سکون ملے گا اس کو۔ اور یہ جو حضور نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک میری نماز ہے، اس سے آپ یہ دیکھیں آنکھیں ٹھنڈی یہاں ہوتی ہیں، آدمی سکون آدمی کو ملتا ہے۔ اور یہ ساری کیفیت اس وقت کہ جب آدمی خدا کے ان احسانوں کو ذرا سوچے، اپنے آپ پر ساری چیزوں پر غور کرے، لیکن ہم نے ان پر کبھی غور نہیں کیا۔ اس میں ایک پہلو تو یہ تھا، اب ان ساری آیتوں پر ایک اور حیثیت سے غور کریں۔ دو بنیادی باتیں اللہ نے ان آیتوں میں ہمارے سامنے رکھی دلائل کے ساتھ۔ ایک یہ ہے کہ اس ساری کائنات کا اکیلا میں پیدا کرنے والا ہوں، میں چلانے والا ہوں، سب پر صرف میری مرضی چلتی ہے، اور کسی ایک مقام پر بھی ذرا جیسی بھی کسی دوسرے کی مرضی چلتی نظر نہیں آئے گی۔ کوئی پیدا کرنے میں کوئی حضرت صاحب، کوئی پیر صاحب، کوئی دوسرے بزرگ صاحب شریک ہیں، شکل بنانے میں شریک ہیں، پیدائش کی تاریخ بدلنے میں شریک ہے، کسی کی قسمت بنانے بگاڑنے میں شریک ہے، کوئی بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ وہ ایک کا حکم ہے جو اول سے لے کے آخر تک چلتا آپ کو نظر آئے گا، اور وہ ایسا حکم ہے کہ وہ نافذ ہو کر رہتا ہے، اسے روکنے والا کوئی ہاتھ آگے نہیں بڑھ سکتا، یہ ہمت ہی نہیں ہے اس کی۔ آپ یہ دیکھیں کہ اسی طرح پھلوں میں ساری چیزوں میں آپ کو نظر آئے گی، یہ سب کو جو بناتا چلا جا رہا ہے، اس میں کسی دوسرے کا عمل دخل آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اور اس میں آخرت کی دلیلیں پہلی تو آ گئیں، اس میں دیکھیں آخرت کی دلیل کتنی زبردست ہے۔ ان پچھلی آیتوں میں جو میں نے پڑھی آپ کے سامنے، ذرا سوچیں۔ آدمی یہی سوچتا ہے، مجبور ہوتا ہے، یہ کہتا ہے وہ جی اس زمین میں پتہ نہیں اس قبر میں 10,000 آدمی چلے گئے ہیں، ان سب کی ہڈیاں آپس میں مکس ہو گئیں، مٹی آپس میں مکس ہوگی، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن آدمی اٹھے تو کسی کی ٹانگ کسی کے ساتھ، اور کسی کا پیر کسی کے ساتھ، اور کسی کا کان کسی کے ساتھ لگا ہوا ہو، ایسی بات ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان میں تجھے کم از کم زندگی میں کئی دفعہ ایک اپنا قدرت دکھاتا ہوں، دیکھ اس زمین پہ کروڑوں نہیں اربوں قسم کے بیج پڑے ہوئے ہیں، جب ان کا موسم آتا ہے پیدا ہوتے ہیں تو کبھی ایک بیج دوسرے سے متاثر نہیں، وہ اپنی شکل میں پیدا ہوتا ہے، کبھی ایک دوسرے پر اثر آپ نے دیکھا نہیں۔ آپ دیکھیں کہ ایک ہی زمین ہے، ایک ہی پانی ہے، ایک ہی ہوا ہے، ایک ہی لین میں آپ کیلا، مالٹا، سنگترا، آم لگا دیں، کیلا اپنا ذائقہ دے گا، اپنا پھل دے گا، مالٹا دے گا، کبھی ایک دوسرے کے ساتھ مکس نہیں ہوں گے، حالانکہ جگہ تو ایک ہی ہے۔ یہ اس کی قدرت ہے، فرمایا تم سب اکٹھے مر جاؤ کسی جگہ،
جب وہ اٹھائے گا تو تم ہی اٹھو گے، تمہارے اوپر کسی دوسرے کی آمیزش ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے کہ تم دیکھو کہ ہم اربوں کی چیزیں آج ہم دنیا میں پیدا کر رہے ہیں، کوئی آمیزش نظر آئی؟ کبھی ایک کا ذائقہ دوسرے میں گیا، ایک کا رنگ دوسرے میں گیا، ہر ایک اپنی انفرادیت پر اٹھتا ہے۔ یہ اس کا قدرت اتنا کمال دیکھنے کے بعد یہ آدمی کہ جی میرا کوئی بدل نہ جاؤں کہ کیا حال ہو جائے گا میرا؟ فرمایا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ غرض ہے کہ اگر اس طرح سے آدمی غور کرے تو بے شمار چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ فرمایا کہ یہ سارے نظام کے اندر رہتے ہوئے کہ جس اللہ نے ایک انسان کو اتنی نعمتوں سے نوازا، اتنا کچھ اسے دیا ہو، اس زمین کی ہر چیز کو اسے تابعدار بنا لیا ہو، اور یہ جو مرضی یہ کرتا چلا جائے، کیا اس خدا کا کوئی حق نہیں ایک دن ذرا کھڑا کر کے پوچھے بتا ذرا کیا کیا ہے تو نے؟ کیا اس کا کوئی حق نہیں ہے اس بات کا؟ کہا یہ تو ہے ہی اس کے خلاف ہے۔ آدمی جس کو کوئی ذمہ داری دیتا ہے، یہ آپ سے آپ ایک بات ہے، یہ انڈرسٹوڈ بات ہے، اس کے لیے کوئی دوسرا نہیں ہے کہ یہ ذمہ داری وہ پوچھتا ہے ایک دن پہ یہ کام تیرے سپرد کیا تھا، کیا کیسے تو؟ اس لیے باقی کسی کو کوئی ذمہ داری نہیں دی۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، ہم نے پیش کیا تھا، فابینا، سب نے انکار کر دیا۔ مولا یہ اختیار، نیکی کی اختیار کرنا اور بدی کو اختیار کر کے اپنی مرضی سے اختیار کرنا، مولا اس کے ہم متحمل نہیں ہیں۔ اے انسان تو نے اسے اختیار کیا تھا، اس کے لیے ہم نے سارے پھر ساز و سامان تجھے فراہم کر کے دیے، کیا ہم پوچھنے کا پھر حق نہیں رکھتے کہ یہ سب کچھ دیا تو نے استعمال کیا؟ بتا تو نے پھر اس کو کس طرح سے استعمال کیا؟ اور آج یہ دنیا کے جن پکھنڈوں کے اندر اور چیزوں کے اندر آدمی کھو کے رہ جاتا ہے، یہ بیوی، یہ بچے، یہ بہن، یہ بھائی، یہ قوم، یہ برادری، یہ وطن، یہی ہے نا انسان کی ساری محبوب چیزیں، یہی بت ہیں جو انسان کو لوٹتے ہیں۔ کہا کہ تم ایک دن ان کا حشر بھی دیکھو کہ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ ساخا، جس دن اسے تامہ بھی کہا گیا قرآن میں، سب سے بڑی مصیبت، ایسی مصیبت کہ وہی بڑی مصیبت ہے کہ جس مصیبت کا حل ہو جائے وہ مصیبت نہیں ہے، ایسی مصیبت جس کا کوئی حل نہیں ہوگا، ایسی چیخ کہ جس کانوں کے پردے پھاڑتی نظر آئے گی اور اس سے بچنے کے لیے کوئی آلہ اور کوئی ہتھیار اور کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی۔ اسے کہیں یہ کہا، یہ قیامت کے منظر کو قرآن نے جو کھینچا بڑے، القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، سوچو ذرا کہ جس دن ہر چیز بس کھڑک جائے گی، ایک آواز کے اندر تے و بالا نظر آئے گی، کیا ہوگا؟ فیکون الناس کالفراش المبثوث، یہ طاقتور انسان چلتے پھرتے یہ گرے ہوئے پتوں کی طرح پڑے ہوں گے زمین کے اندر۔ یا ایھا الناس ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، لوگو قیامت کا جھٹکا بڑا سخت ہے۔ کیا ہے؟ فرمایا اس کا ایک تصور یہ کرو کہ وہ کیا ہوگا کہ یوم، جس دن ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی۔ یعنی یہ ایک عجیب مثال ہے کہ ماں بڑی سی بڑی سختی بھی سہ جاتی ہے، بچے کو سینے سے جدا نہیں کرتی، بھول جائے گی۔ نہیں اتنا ہی نہیں ہے، وہ تازہ و کل مرضیت نمارزت، تازہ و کل ذات حمل حملہ، ان کے پیٹ کے بچے بھی سلامت نہیں رہیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، ہر آدمی کو دیکھے گا تو ایک مدہوش نظر آئے گا۔ فرمایا وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ، نشہ نہیں ہم پلائیں گے، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ اس کے لیے لفظ کہیں تامہ، کہیں ساخہ، کہیں اس طرح کے لفظ، کہیں القاریہ، کہیں اذا زلزلت الارض، یہ سے بتایا کہ یہ دیکھ لو کہ یہ وہ ہیں کہ یہ جتنے اسباب ہیں آج دنیا کے کہ جو آدمی کی تکلیف یا بیمار یا کوئی مصیبت آتی ہے ان سے فائدہ اٹھا لیتا ہے اور آدمی اپنے آپ سے اس مصیبت کو دور کرتا ہے، ایک وقت وہ آئے گا کہ کوئی سبب کام پھر نہیں دے گا، یا ایسا آئے گا۔ اور آج دنیا میں آدمی پر کوئی مصیبت آئے، ماں کی طرف جاتا ہے، بیوی شوہر کی طرف جاتی ہے، شوہر بیوی کی طرف جاتا ہے، بھائی بھائی کی طرف جاتا ہے، بچا
قدرتی طور پر وہ مصیبت کیسی ہوگی، اسے اس کی نوعیت ہی بالکل بدل جائے گی. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. فرمایا اس دن ہر ایک دوسرے سے بھاگے گا. بیوی کہے گی اس کا پرچھائی میرے اوپر نہ پڑے، اور خاوند کہے گا اس بیوی کے پرچھائی میرے اوپر نہ پڑے. بیٹا باپ سے، باپ بیٹے سے، بھائی بھائی سے، دوست دوست سے بھاگتا ہوا نظر آئے گا. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ یُغْنِیہ. ہر ایک خود ایک ایسی مصیبت میں پھنسا ہوگا، بس وہی اس کے لیے کافی ہوگی. اس کا ایک منظر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جس طرح انسان ننگا پیدا ہوا اسی طرح سے ننگا اٹھایا جائے گا. حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ ننگے لوگ دیکھیں گے نہیں ایک دوسرے کی طرف؟ فرمایا عائشہ ہر شخص ایسی مصیبت میں ہوگا نہ اسے اپنے سامنے والے کا پتہ، نہ پیچھے والے کا، نہ دائیں والے کا، نہ بائیں والے کا. اسے ہوش ہی کوئی نہیں ہوگی، اپنی ہی میں ڈوبا ہوا ہوگا، پتہ ہی کوئی نہیں اور بھی کوئی ہے کہیں یا نہیں. لِكُلِّ امْرِئٍ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ یُغْنِیہ. ہر ایک ایسی کیفیت میں ہوگا، بس وہی کیفیت اس کے لیے کافی ہوگی، دوسرے کسی کا ہوش کوئی نہیں ہوگا. یعنی یہ ہے وہ منظر جسے کہا کہ تم کہتے ہو ہوگا نہیں، یہ ہو کے رہے گا تمہارے ساتھ. اور دنیا میں بھی جب مصیبت آتی ہے تو آپ یہ دیکھیں کیا کر سکتا ہے کوئی ماں باپ کسی کا، اور ماں باپ اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں. یہ لیکن جب بڑا دن آئے گا تو یہ ساری کیفیتیں بدلیں گی. لیکن اس دن بھی فرمایا وجوہ یومئذ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرہ. ایسی سختی میں بھی کچھ چہرے روشن ہوں گے. اس سختی کا، اس سارے دباؤ کا ان پر اثر کوئی نہیں ہوگا. مسکراتے ہوئے ہوں گے، ہنستے ہوئے ہوں گے، خوش شاش بشاش نظر آئیں گے. یہ کیسے ہوگا؟ اب ایک آدمی نے دنیا میں زندگی اس راستے سے گزاری کہ میرا یہ عمل مجھے یہ فائدہ دے گا، یہ عمل یہ نقصان دے گا. اب وہ قیامت کے دن جب دیکھے گا تو اسے ہنسے گا اس بات پر کہ دیکھو کیسی اللہ نے عقل فکر مجھے دی تھی کہ وہ ساری چیزیں اپنے سامنے پوری ہوتے نظر اسے جب آئیں گی تو کتنا خوش ہوگا وہ اس وقت. مصیبت اپنی جگہ پر ہے لیکن وہ دیکھے گا کس طرح سے وہ چیزیں ساری میرے سامنے آ رہی ہیں کہ جن کے بارے میں میں سوچتا تھا یہ مجھے تباہ کرنے والی، شکر میں بچ گیا اس تباہی سے. یہ مجھے فائدہ دینے والی، الحمدللہ کہ میں نے وہ فائدہ اٹھا لیا. اس لیے وہ اس کا سفر جیسے جانا پہچانا ہوتا ہے. لیکن فرمایا وجوہ یومئذ علیہا غبرہ. کچھ وہ ہوں گے جن پر مٹی پڑی ہوگی، طرح طرح تیوریاں چڑھی ہوئی ہوں گی. یہ کیا ہو گیا، کدھر پھنس گیا؟ ایسا ہوتا ہے، یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ؟ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ. یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں انکار کر دیا اور خدا کی نافرمانی کا راستہ اختیار کیا. اس وقت یہ اندازہ اسے ہو جائے گا. یہ چند باتیں اس سلسلے میں ہیں کہ واقعتاً آخرت پر آدمی کا یقین ہو، پھر اللہ کی نعمتیں اس کے سامنے بالکل واضح ہوں تو آدمی کبھی بھی خدا کا نافرمان اور باغی نہیں ہو سکتا. قرآن کریم نے بنی اسرائیل کو جب پکڑا اس میں دو ہی باتیں ان کے سامنے رکھیں. ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ فرمایا تم قیامت کو بھول گئے، اور دوسری یہ بات فرمائی کہ انی فضلتکم علی العالمین. ظالموں میں نے بڑی نعمتیں تم پر کی تھیں، بڑی فضیلتیں تمہیں دی تھیں، تم نے میری ان نعمتوں سب کا یہ بدلہ دیا. بس اتنا سا ایک آدمی سوچے، ان دو باتوں پر اپنے انجام پر بھی سوچے اور اللہ کی نعمتوں پر سوچے، وہ خدا کی نافرمانی کرنے کی جرت ہی سرے سے نہیں کر سکتا. اور یہی بات ہمارے اندر نہیں رہی ہے. اللہ مجھے اور آپ سب کو توفیق دے.